وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 84، درس کا نمبر ہے 17-19. آج کا موضوع، کیا جنت صرف دعا سے مل جاتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 84، لفظی ترجمہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمت کے باغ کے وارثوں میں کر دے. واغفر لأبی، اور مجھے میرے باپ کو بخش دے. انہ کان من الضالین، وہ گمراہوں میں سے ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے ذلیل نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، لیکن وہ جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا. سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بیان ہو رہے ہیں، اور یہ الفاظ ہر مومن کے ہونے چاہیے، اور ہماری حالت ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے کہ وہ اپنے لیے چاہتے تھے. آج کا جو سبق ہے، گزشتہ سبق میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رب حبلی حکمم و الحقنی بالصالحین، میرے رب مجھے دانائی عطا فرما اور میرا شمار صالحین میں سے کرے. گزشتہ سبق کا خلاصہ یہی تھا. صالحین کے تذکرہ ہم کر رہے تھے کہ صالحین کا اعمال، صالح اعمال ان لوگوں کے ہیں جن کی منزل اللہ ہو اور جنہوں نے اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری. یہ اللہ کے صالح بندے ہیں، نیک بندے. اور جو لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان کے کچھ نیک اعمال بھی ہیں لیکن وہ ضائع ہونے والے ہیں اور وہ باطل ہیں. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بہرحال آج کا جو سبق ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ. دیکھیں، اس کا جو جذبہ ہے اس بات کا یا اس دعا کا، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس سے پہلے ایک آیت گزری تھی وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، میرے خیال سے اس سے جو گزری صورت ہے سورہ فرقان، اس میں یہ تھا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، مجھے متقین کا امام بنا دے. دیکھیں،
اگر یا تو آپ کا ذکر خیر ہوگا، جیسے کہ تمام نیک لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری رکھ دیا ہے، جیسے کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اگر آپ صالحین میں سے ہیں تو تمام یعنی نمازی جو ہیں آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کا ذکر قیامت تک چلے گا۔ اس نقطے کو بھی ذرا نوٹ کر لینا۔ اگر آپ صالحین میں سے ہیں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم پیغمبر کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ صالحین میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صالحین میں شمار کرے گا اور آپ کا شمار صالحین میں سے ہے۔ ایک نقطہ اگر میں اس سلسلے میں اور بھی آپ کو نوٹ کرا دوں کہ آپ صالح کیسے بن سکتے ہیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں من یطع اللہ ورسولہ، یہ میں نقطہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صالح بن کیسے سکتے ہیں، کون سا طریقہ ہے کہ آپ صالحین میں کی ٹولی میں داخل ہو جائیں۔ وعد ہے، اور یہ میں بڑی یعنی نقطے والی آیت ہے، یہ آیت نمبر 83 جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تو میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بتاؤں۔ اللہم یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین وادخلنا فی عبادک الصالحین، دوسری جگہ قرآن میں ہے۔ اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ یوسف علیہ السلام اپنی دعا کرتے ہیں، یعنی جب ان کو سارے واقعات ہو گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا اور سارے ماں باپ کو ملا دیا اور وہ سب کچھ ہو گیا، تو آخر میں ان کی دعا ہے سورہ یوسف میں، اور وہ بڑی پرمغز دعا ہے۔ اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں دوست ہے، توفنی مسلمن، تو مجھے وفات دے مسلمان کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں، زیر زبر کا فرق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں الحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام الحقنی بالصالحین، تو یہ بڑا اعزاز ہے۔ دیکھیں صالح اگر آپ بن جائیں اللہ کی توفیق اور مدد سے، تو آپ نے اللہ کا مقصد تخلیق پورا کر دیا۔ اس بات کو ذرا غور کیجئے نا، ہم تو اللہ تعالیٰ کا مقصد تخلیق اس کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ تم نے تو اپنا وظیفہ یہ بنا لیا ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو میرے مقصد تخلیق کائنات کو، تم جھٹلا رہے ہو۔ آج کا مسلمان اللہ کے مقصد تخلیق کو جھٹلانے کی اپنے عمل سے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں ہم جو عمل کر رہے ہیں نا، اس سے یہ یعنی دیکھیں زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو نے تو ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے اور تو کوئی مقصد ہے نہیں ہمارا، لہٰذا ہم نے اپنے یعنی مقصد حیات جو ہے وہ دنیا کی کامیابی کو رکھ لیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندہ ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم یعنی ساری جد و جہد ہم نے وقف کر دی ہے۔ زبان حال سے ہم اللہ تعالیٰ کے مقصد حیات کو جھٹلا رہے ہیں۔
یعنی جو زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تو کوئی اور منزل ہی نہیں ہے سوائے دنیا کے. لم یرید الا الحیات الدنیا، ہمارا تو دنیا کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں خواہ الزام تراشی کروں یا بہتان لگاؤں آپ پر؟ مجھے کیا ثواب ہے؟ بہتان بہت بڑا گناہ ہے. بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے. ھذا بہتان عظیم، سورہ نور میں. تو مجھے کیا ضرورت پڑی؟ آپ سوچیں نا کہ میں ایسی گفتگو کیوں کرتا ہوں؟ کیا یہ بہتان ترازی کر رہا ہوں میں؟ بہتان اسے کہتے ہیں کہ جو آپ میں بات نہ ہو، جو کسی میں بات نہ ہو اور میں وہ بیان کروں کہ یار یہ تو بڑی برائی ہے وہ کر رہا ہے. ایک آدمی زانی نہیں ہے اور میں یا کوئی بھی اسے کہے کہ یار تو بڑا زانی ہے. ایک آدمی سود نہ کھائے پھر تم اس کو کہو کہ تم تو بڑے سود خور ہو. یہ بہتان ہے، نہیں ہونا چاہیے. مجھے اس کا احساس ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بہتان ترازی کر رہا ہوں کہ جو بات ہم میں نہیں ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. نو، جو بات ہم میں ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. شرک ہماری رگوں رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اب اس کی آپ دلیل مانگیں گے تو آپ کا عمل دلیل ہے. ہم تو مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور قرآن میں ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ. کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو مرضی من چاہی زندگی گزارے بغیر اللہ کی ہدایت کے. قرآن کی آیت ہے بھیا. میں الزام تراشی کیوں کروں گا؟ بہتان تراشی کیوں کروں گا؟ قرآن کی آیت ہے. آپ کا رویہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کو ہم مانتے نہیں ہیں. نہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں، نہ رسول کی رسالت کے قائل ہیں، نہ عقیدہ آخرت کے ہم قائل ہیں، نہ بعث بعد الموت کے قائل ہیں. ہماری تو اپنی بالکل کلیئر، ہم نے یعنی جو عقیدہ ہے ڈکلیئر ہے ہمارا اپنے اعمال سے کہ دنیا ہے تو اصل چیز ہے، دنیا کا فائدہ اصل ہے، دنیا کا نقصان اصل ہے. لہٰذا ہم نے دنیا ہی کے لیے جد و جہد کرنی ہے، دنیا ہی کے لیے محنت کرنی ہے. میں کوئی اور چیز جانتا ہی نہیں ہوں. اکثر لوگوں کو یعنی سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی. یہ ابھی یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے اسمبلی میں رحمان ملک صاحب. یہ تو اب میں مطلب ایک چیز ہے وہ میں نام بھی لکھے. رحمان ملک صاحب اٹھے اور انہوں نے سورہ اخلاص سنانی شروع کر دی. پہلے بسم اللہ پڑھی، تعوذ و تسمیہ پڑھا، اور پھر آپ دیکھ لیں وہ کلپ موجود ہے. سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے. پھر مولانا غفور حیدری کھڑے ہوئے کہ بھئی اب بھی تم نے سورت غلط پڑھی ہے. ہمارے وہ جو ہے اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کے اس وقت تک تو زندہ ہیں، بہرحال کل کا پتہ نہیں. تو ان کی حکومت تھی، وہ وزیر داخلہ تھے. کابینہ کے اجلاس میں ان سے کہا گیا کہ آپ تلاوت کریں، تو انہوں نے تلاوت کی اور غلط تلاوت کی. یہی سورہ اخلاص. تو یہ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ رحمان ملک، یہ ہم ہیں. ابھی ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، ایک انتخابات ہو رہے تھے، انتخابات ہو رہے ہیں ابھی. تو ایک جو امیدوار ہے اس سے صحافی پوچھتا ہے کہ نماز کی کتنی رکعت، پوچھتا ہے کتنی رکعتیں، وہ جواب غلط دیتا ہے. پھر کہتا ہے دعائے قنوت سناؤ. تو وہ پھر شروع تو کر دیتا ہے لیکن اسے نہیں آتی دعائے قنوت. یہ ہمارا حال ہے. یہ اعتزاز احسن اور رحمان ملک نہیں ہے، یہ ہم ہیں. ہم دیکھیں
دین سے لا علم ہیں، اور اتنے لا علم ہیں کہ ہم اپنے کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے، ہم دین کا مطلب بھی نہیں جانتے، ہم عبادت کا مطلب بھی نہیں جانتے، ہم بندگی کا مطلب بھی نہیں جانتے، ہم اتباع رسول کا مطلب بھی نہیں جانتے، ہم اللہ کی توحید کا مطلب بھی نہیں جانتے، تو کہانی بھیا ختم ہو گئی۔ ہمارے دین کی بنیاد تو کلمہ توحید ہے، اسی کا مطلب آپ کو نہیں آتا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ ساری دیکھیں، میں آپ کو بات کہوں، یہ ساری زبانی کلامی باتیں ہیں، چھوڑ دیں اسلام۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ یعنی اسلام کو جاننے کے متلاشی نہیں ہیں۔ ہمارے دیکھیں درس کا گروپ ہے، میرے درس کو گروپ کو چھوڑ دیں یہ، لیکن آپ عام طور پہ دیکھ لیں، آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن فہمی کا مضمون ہی نہیں ہے۔ 20 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس میں قرآن فہمی، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ آپ نے اللہ سے مانگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس میں یعنی آج 70 سال ہو گئے، لیکن اسلام کی حقیقت، دین کی حقیقت، کلمہ طیبہ کی حقیقت، یہ سارے کچھ ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ پھر ممبر پہ یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے سنا ہے ممبر سے؟ چلیں آپ مجھے بتائیں، آپ کی جتنی بھی عمر ہے، میں مردوں سے مخاطب ہوں، 50 سال ہے، 60 سال ہے، جتنے بھی ہے آپ، 40 سال ہے، 30 سال ہے، جو بھی ہے، آپ نے کبھی ممبر سے یہ بات سنی ہے جو خطیب صاحب اسلام کا مطلب بیان کر رہے ہیں، زندگی کا مقصد بیان کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ کا مقصد بیان کر رہے ہیں، مطلب بیان کر رہے ہیں، آخرت کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، زندگی کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، یا آپ کو اپنی حقیقت بتا رہے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، میں چیلنج کے طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں، کبھی خطیب صاحب نے آپ کو اپنی حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ بھائیو جو نظر آ رہے ہو وہ نہیں ہو تم، جو اس کے اندر ہو وہ ہو تم؟ کبھی آپ نے مسجد کے ممبر سے یہ بات سنی ہے؟ نہیں سنی ہوگی، میں نے نہیں سنی کم از کم۔ اور جو باتیں بیان ہو رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، داڑھی کیوں نہیں چھوڑی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، داڑھی چھوڑو، یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ سنت دین کا بتا نہیں رہے، سنت کی تاکید کر رہے ہیں۔ بھئی سنت تو ہے، مشرکوں کے لیے نہیں اہمیت اس کی کوئی۔ ہندو کو اگر آپ سنت کی اہمیت کے بارے میں لیکچر دینا شروع کر دیں تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو دین اسلام ہے ہی نہیں، یہ تو چیلنج کے طور پہ، ہمارا دین خواہشات نفس۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو مرضی کی زندگی جی رہا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، قرآن ہے بھیا، قرآن، من اضل، سب سے بڑا گمراہ وہ ہے، ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ۔ ہم تو سب اللہ کی ہدایت کے بغیر من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے تو اعمال صالح نہیں ہیں، ہماری تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی۔ تو کیا مطلب، بہرحال یہ باتیں ہیں، لیکن آپ اس پہ غور کریں تو اچھا ہے۔ میں دیکھیں مجھے کوئی مزہ نہیں آتا ان باتوں کے کرنے میں، لیکن جو مرض ہے، اگر آپ اپنے مرض سے آگاہ نہیں ہوں گے تو علاج کیسے کریں گے آپ؟ سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، اپنے عمل سے کہو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ اپنے عمل سے کہو۔ ہم تو کلمہ طیبہ کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اے اللہ
میرا ذکر خیر رکھ، یعنی مجھے نیک کاموں کی توفیق دے تاکہ لوگ مجھے برے نام سے نہ یاد کریں۔ یہ تو آپ کی بھی خواہش ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے، اب یہ جو دعا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، یعنی میرے جو بعد آنے والے ہیں لوگ، وہ مجھے یعنی صالحین کی اگر میں ٹولی میں یاد کروں گا تو وہ مجھے اچھی زبان سے یاد کریں گے، میرا ذکر خیر کریں گے۔ دیکھیں آپ کا ذکر خیر ہے یہ نقطہ آپ کے شاید ذہن میں نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اگر آپ نے اپنے یعنی زندگی صالح بن کے گزاری تو ہر مسلمان قیامت تک آپ کا ذکر خیر اپنی زبان پر کرے گا اور آپ پر سلام بھیجے گا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، التحیات میں ہم پڑھتے ہیں نا، تو پھر صالحین وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ بڑا درجہ ہے، بہرحال آپ نوٹ کریں اس کو، یعنی ہر نمازی جو ہے، اب ہر نمازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سلام بھیجتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر آپ پر بھی سلام بھیجتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اگر صالحین آپ نہ ہوئے تو آپ ذکر خیر سے نکل جائیں گے، پھر ہماری زندگی صالح نہیں ہے، یہ واضح طور پہ میں کہہ دوں۔ ہم نے تو ذلیل دنیا کو اپنا مقصود اور منتہا بنا لیا ہے، ہماری انتہا تو رب ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ بہرحال اس بات پہ سوچیں ذرا، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ دیکھیں یہ ایک تو زبان کی بات ہوتی ہے، اور جنت اعمال سے آپ نے یہاں کمانی ہے، یہ تو پھر زبان سے آپ پھر بعد میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عمل نہ کریں تو جنت دعاؤں سے نہیں ملے گی آپ کو، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جنت کا وارث تو متقی ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اس جنت کا میں نے تمہیں وارث بنا دیا ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ میں ذرا زور دے کے کہہ رہا ہوں، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اور نہ دعاؤں سے آپ کو توفیق ملتی ہے۔ توفیق تو ملنے کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے، تو دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں دعا عمل کر لیں، بعد میں امید رکھیں اللہ سے، اور توقع رکھیں، اچھی توقع رکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مطلب وہ ہے کہ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، یہ اعمال جو ہیں یہ خود دعا کا درجہ رکھتے ہیں، اعمال دعا کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ اپنے اعمال سے اللہ کو پکارے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اعمال سے اللہ کو پکارے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کو یہ پکارتے رہتے ہیں خوف سے بھی اور امید سے بھی۔ اصل دعا جو ہے وہ آپ نے اپنے عمل سے کرنی ہے۔ دیکھیں دعا کیا ہے، الدعاء هو العبادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ اصل عبادت ہے، بندگی ہے۔ دعا کا مطلب پکارنا، ہم پکار رہے ہیں دنیا کو۔ آج کا مسلمان دنیا کو پکار رہا ہے اپنے اعمال سے، اس بات پہ ذرا سوچیں نا، ہم تو اللہ کو نہیں پکار رہے۔ پھر یہ آپ کی دعائیں وغیرہ یہ بس ویسی ایک آپ کا ایک بے سود عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ دلیل جب آپ کا عمل آپ کی دعا کے خلاف ہے تو وہ دعا رد ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کا عمل آپ کی دعا کے خلاف ہے اور آپ کا طرز عمل دعا کے خلاف ہے تو وہ تو آپ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اصل چاہنا تو اعمال سے ہے، اصل دعا تو اعمال سے ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں،
کھانا پڑا ہوا ہے، پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ کھانا میرے منہ میں آ جائے، پانی کا گلاس میرے منہ سے لگ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہوا ہی نہیں ہے کبھی. آپ اس کے لیے جدوجہد کریں، محنت کریں، کھانا پکائیں، پھر لے آئیں، کھائیں. دنیا میں تو ہم اس دعا کے قائل نہیں ہیں، ہم جدوجہد کے قائل ہیں، اعمال سے جدوجہد کرتے ہیں. آخرت یا جو بخشش ہے یہ ہم نے دعاؤں پہ چھوڑ. نادانی ہے تو اس کو تو میں اور نادانی کہوں گا نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا ہے کیا چیز. دعا عمل ہے. عمل کا نام کیا ہے؟ دعا. ہم دعا کسے کہتے ہیں؟ پکار کو. دعا کہتے ہیں عبادت کو. اس بات کو ذرا محسوس کریں. تو یہ آپ جنت کا وارث کیسے بنیں گے؟ جب آپ متقی بن جائیں. آپ جنت کے وارث بن گئے. آپ زبان سے دعا نہ مانگے لیکن اعمال صالحہ ہوں آپ کے، آپ جنت کے وارث ہیں. تو اعمال آپ کو لے جائیں گے جنت تک. باقی داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہوگا، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. میں سنتا رہتا ہوں یہ دعائیں میرے پڑوس میں، جو نماز کے وقت جاتا ہوں، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور یہ کر دے اور وہ کر دے اور وہ کر دے. بعض ایسے مانگتے ہیں، بعض ایسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. مجھے مطلب وہ ہوتا ہے. دعا ہے، دعا سے انکار نہیں ہے، لیکن دعا کی حقیقت عمل ہے، عبادت ہے. دعا عبادت ہے. مخ العبادہ کا ہے اللہ کے رسول. عبادت کا مغز ہے دعا. اور دعا کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ کہ آپ جھک جائیں. ہمارے گردن میں تو سریا ہے، جھکنا ہم جانتے نہیں ہیں. وہ بیگم صاحبہ جو ناراض ہو جائے نا، کوئی چیز اس کے گردن سے سریے کو نہیں نکال سکتی. وہ جھکنے کو تیار ہی نہیں. یہ بیگم کا تذکرہ نہیں ہے، یہ انسان. آپ تو گردن جھکانے، آپ کی ترقی تو گردن جھکانے میں ہے. آپ کی نجات تو اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے میں ہے. آپ کی گردن میں سریا ہے. بات کو سمجھا کریں نا ذرا. ہماری گردنوں میں تو سریا ہے. جنت دعا سے ملے گی. دعا عمل ہے، دعا عبادت ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت عاجزی کو کہتے ہیں. آپ کی گردن میں تو سریا ہے، اپنے اوپر رحم کریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم.